آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی دلہن کی انوکھی کہانی سنائیں گے کہ جس نے اپنی ہی شادی کی رخصتی کے موقع پر بچے کو جنم دے دیا۔ یہ سن کر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسے کیسا ممکن ہو سکتا ہے، اور بہت سے سوال کہ بچے کی پیدائش پر دلہے نے اور ان کے ماں باپ نے کیا رد عمل کیا ہوگا، اور انہیں کیسے پتہ نہ چلا کہ دلہن حاملہ ہے۔ یہ عجیب و غریب اور انوکھا واقعہ کہاں، کب اور کیسے پیش آیا، اور دلہن کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ یہ انوکھی شادی کا واقعہ پاکستان کے شہر کراچی میں پیش آیا۔ یہ کہانی آئمہ اور کاشف کی ہے۔ آئمہ اور کاشف آپس میں چچا زاد تھے اور دونوں کے گھر ایک ہی گلی میں ساتھ ساتھ تھے۔ کاشف کے باپ نے آئمہ سے کاشف کا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا تھا، اور دونوں گھروں میں طے پایا تھا کہ ان کی پڑھائی ختم ہوتے ہی شادی کر دی جائے گی۔ بچپن سے دونوں یہ بات جانتے تھے، اس لیے دونوں کو ایک دوسرے سے شدید محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے کو سوچتے، ایک دوسرے کے لیے خواب دیکھتے۔ دونوں نے جوانی میں قدم رکھا اور ایک ایک دن گنتے رہے کہ کب ان کی پڑھائی ختم ہوگی اور کب وہ لمحہ آئے گا جب دونوں ازواجی بندھن میں بندھ کر ایک ساتھ زندگی بتائیں گے۔ کاشف نے اپنی انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کی تو اسے فرم میں اچھی جاب مل گئی۔ تب آئمہ انگلش میں ماسٹر کر رہی تھی۔ یہ آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، جب گھر والوں نے سوچا کہ اب تو کاشی کی جاب بھی لگ گئی ہے تو کیوں نہ دونوں کی شادی کا سوچا جائے۔ 2 ماہ قبل تاریخ رکھی گئی اور چھوٹی عید کا تیسرا دن طے پایا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو ملک میں مہلک وارث کی خبریں آنے لگی، جس کے بعد پابندی عائد کر دی گئی۔ اس سے پہلے کہ شادی کی تاریخ ملتوی کی جاتی، کاشف کی ضد تھی کہ بس ہر صورت شادی کی جائے، چاہے سادگی سے کر دی جائے۔ مگر دونوں بھائیوں کی پہلی اولاد تھی، وہ چاہتے تھے ان دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہو اور سبھی خاندان جس میں شامل ہو۔ اس بات کو لے کر دونوں بھائیوں میں بحثیں ہوتی رہیں، اور بات یہاں تک آ کر ختم ہوئی کہ مقررہ تاریخ پر دونوں فیملیوں کی موجودگی میں آئمہ اور کاشف کا نکاح کر دیا جائے گا، اور جیسے ہی شادیوں سے پابندی ختم ہوگی تو رخصتی کر دی جائے گی۔ بہرحال مقررہ تاریخ میں پچھلے سال کی چھوٹی عید پر دونوں کا گھر میں ہی نکاح وہاں بلا کر نکاح پڑھا دیا گیا۔ نکاح کے 3 بعد آئمہ کی طبیعت جب خراب ہوئی اور لیڈی ڈاکٹر نے جب اس کی فیملی کو یہ خبر سنائی کہ آئمہ 2 ماہ سے حاملہ ہے، یہ خبر دونوں خاندان کے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ دونوں بچوں کی شامت آ گئی۔ ماں باپ نے دونوں بچوں پر لعن طعن کی کہ جہاں سالوں انتظار کیا وہاں کچھ عرصے اور کیوں نہیں کیا۔ آئمہ کا باپ تو بے حد ناراض ہوا اپنی بیٹی سے، کیونکہ بیٹیوں کے ماں باپ کی عزت بڑی نازک ہوتی ہے۔ دونوں خاندان ساتھ جوڑ کر بیٹھ کے بحثیں بھی ہوئیں، لڑائیاں بھی ہوئیں۔ آئمہ اور کاشف کو اپنی اس غلطی پر بہت کچھ سننا اور سہنا پڑا۔ دونوں بھائیوں کو ان کی ماں نے سمجھایا کہ بیٹا وہ دونوں نکاح میں تھے، غلطی ہوئی ہے مگر گناہ تو نہیں ہوا، اور ویسے بھی بچپن سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے جلد سے جلد لڑائیوں کو چھوڑ کر دونوں کی رخصتی کر دی جائے۔ پھر ہوا کچھ یوں، دونوں خاندان جو تاریخ رکھتے تھے، ملک میں دوبارہ لاک ڈاؤن ہو جاتا تھا اور شادیوں پر پابندی عائد ہو جاتی تھی۔ اسی صورتحال سے گزرتے گزرتے جب لڑکی یعنی آئمہ اپنے حمل کے 7ویں ماہ میں تھی تو ان کی شادی ہوئی۔ سب کو یہ اطمینان تھا کہ ابھی 2 ماہ بچے کی پیدائش میں باقی ہیں۔ عین رخصتی پر وہ راز جو دونوں فیملیز خاندان سے چھپانا چاہتی تھی تب افشاں ہو گیا، جب عین رخصتی کے موقع پر آئمہ کو درد شروع ہوا اور اس کی حالت بری ہو گئی۔ آئمہ کو دلہن کے لباس میں ہی فوری ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں لیڈی ڈاکٹر کو بھی ایسی دلہن پر حیرت ہوئی جو اپنی شادی کے ہی دن بچے کو پیدا کرنے والی تھی۔ ڈاکٹر نے بچے کی جان کو خطرہ لاحق بتاتے ہوئے آئمہ کا فوری آپریٹ کیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ کاشف اور آئمہ کی عین شادی کے دن ان کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ جہاں دونوں فیملیز کو بے حد خوشی بھی تھی تو دوسری طرف شرمندگی کا سامنا بھی تھا۔ دونوں بھائی بیچارے دھوم دھام سے خاندان کی موجودگی میں شادی کرنے کے چکر میں مارے گئے اور پچھتائے کہ بہتر تھا تب ہی سادگی سے جہاں نکاح کیا وہاں بعد میں رخصتی کر دی جاتی۔ بہرحال ہونا تو وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ بچہ کیونکہ 7 ماہ میں پیدا ہوا تھا، کچھ عرصے سے اس کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا اور ولیمہ تب تک
मुलतवी रखा गया जब तक बच्चा ठीक होकर घर नहीं आ गया, और बच्चे के घर आने के अगले दिन वलीमे की रस्म अदा की गई। यूं ये वाहद बच्चा होगा जिसने माँ बाप के वलीमे में शिरकत की होगी, बल्कि शादी के दिन में ही शिरकत कर दी थी। दुनिया ऐसे अनोखे अजीब वाक़यात से भरी पड़ी है। कहीं गम के अनोखे वाक़यात हैं और कहीं खुशी की अजीब दास्तानें हैं। कुछ ज़ाहिर और कुछ छुपे हुए। जो कुछ भी होता है और या होने वाला है या फिर हो चुका है, जो करता है वो अल्लाह करता है, और अल्लाह जो करता है वो हमेशा बेहतर और ठीक होता है। इज़्ज़त और ज़िल्लत बेशक सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, और जो उसने तय कर दिया हो वो होकर रहता है। ज़िंदगी में तमाम रिश्ते अल्लाह की जानिब से हैं, बस हम उन रिश्तों को कैसे निभाते हैं ये उसने हम पे छोड़ दिया है। यही हमारा इम्तिहान है। पाकिस्तान में तकरीबात के हवाले से बहुत अजीब रस्म और रवाज अपनाए जाते हैं जिनके हमारे दीन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। चावल का फेंकना, लोटा वार कर माँ का पानी पीना, दुल्हा दुल्हन के इकट्ठे केक काटना, दूध पिलाई, फूल नचावर करना, रास्ता रोकना, दुल्हन को उठाकर दहलीज पार करवाना वगैरह वगैरह। बहुत से जोड़े और घर वाले इन रस्मात को ख़ास अहमियत देना पसंद करते हैं। हम ये नहीं कहते आप खुशियाँ ना मनाएं, खुशियाँ मनाएं, मगर ऐसे कि जिसमें अल्लाह ताला की रज़ा भी शामिल हो और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। दोस्तों, आपका इन रस्मात में, इन सजावटों में हज़ारों लाखों रुपए खर्चना, जबकि वो पैसा किसी गरीब के काम आ सकता है, किसी गरीब के इलाज में मददगार साबित हो सकता है, किसी गरीब की बच्ची की शादी में उनकी मदद का बायस बन सकता है। हो सके तो मेरी बात को सोचिएगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने नेक बंदों में हमारा शुमार करे। आमीन सुम आमीन। उर्दू हिंदी स्टोरीज के प्यारे नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं एक न्यू सच्ची स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।